إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم. تمام قسم کی تعریف و توصیف بزرگی، کبریائی، شان و شوکت، جاہ و جلال، ہر طرح کا مرتبہ، ہر طرح کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور اسی کے لیے سزاوار ہے جس نے ہم جملہ انسانوں کو اس کائنات کے اندر پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں ہی بے مقصد نہیں چھوڑا، نہیں بھیجا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ شروع کیا اور جس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے. حاضرین جمعہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ، آج کے اس جمعہ میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنوں میں جو محبت کرنی چاہیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے کچھ عملی تقاضے ہیں، انشاءاللہ آج کے جمعہ کے خطبے میں ہم اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے. یقیناً ایک مومن ہر اس چیز سے محبت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو وہ چیز محبوب ہوتی ہے، اور ہر وہ چیز مومن کو محبوب ہوں گی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ بنے. یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں، اس لیے ہمیں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ محبت نبی محترم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. یقیناً میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کی جاتی ہے اس کی حقیقی تقاضوں کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس چیز کی تعلیم دی ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت تک ایک انسان مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد، اپنے والد اور سارے لوگوں سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو. اگر ان چیزوں سے بڑھ کر نبی سے محبت ہے تو وہ حقیقی معنوں میں مومن ہے. اگر
ان چیزوں سے بڑھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ان 3 چیزوں میں اگر کسی انسان کو محبت ہے تو وہ ایمان کا مکمل درجہ اس کے اندر نہیں ہے۔ ایمان کا مکمل درجہ تب ہے جب اپنی اولاد، اپنے والد اور ساری دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے لیے خوشخبری سنائی ہے اور کہا کہ جو شخص دنیا میں ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا انسان کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مانتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے جس طرح زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، نبی سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اہل ایمان کے لیے خوشخبری سنائی ہے، کل قیامت کے دن ایسا انسان میرے ساتھ ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے اس صحابی سے فوراً سوال کیا کہ تم نے کل قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے جس کی وجہ سے تم یہ آنسر کوشچن کر رہے ہو؟ تو اللہ کے نبی وہ صحابی کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جاؤ، جس طرح تم دنیا میں جس انسان سے محبت کی ہو یا جس شخصیت سے تم نے محبت کی ہو، کل قیامت کے دن تم انہی کے ساتھ ہوگے۔ تو میرے بھائیوں، یہ 3 احادیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا گویا ایک ایمان کی شرط ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایک پائے درجے کا ایمان ایک انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، آئیے اب ہم دیکھتے ہیں ایسے کون سے تقاضے ہیں، ایسے کون سے عملی کام ہیں جس کے کرنے کی وجہ سے ہم حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں، ہم حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں۔ وہ کام یہ ہے میرے بھائیوں جو میں انشاءاللہ آج کے خطبے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر ایک انسان کو ہونی چاہیے، اور ایک امتی ہونے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا کیسے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم کی تعمیل کرنے کا حکم دیا ہے ہم کو، تو فوراً وہاں پر اللہ کے نبی نے آپ کو جو حکم دیا آپ اس کو کرنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جن چیزوں سے روکا ہے وہاں پر رک جانا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے۔ میرے بھائیو، کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بولتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش اور اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے ہیں، جو بھی ارشاد بیان کرتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور اللہ کے نبی اپنی خواہشات سے کوئی بھی بات بیان نہیں کرتے۔ گویا کہ جو اللہ کے نبی بات بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے بات ہے، اور جو اللہ کے نبی کی بات کو مانتا ہے گویا وہ اللہ کی بات کو مانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اس کو کریے، اور اللہ کے نبی نے آپ کو جن حکموں سے روکا ہے وہ وہاں رک جائیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے اتباع شرط ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے اتباع شرط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم کو چاہیے کہ نبی کی اتباع کریں۔ جو انسان نبی کی اتباع کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ سے محبت کرتا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي وَيُحْبِبُكُمُ اللَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ محبت ہی نہیں،
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم و کرم کرنے والا ہے. تو اس آیت کے اندر ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے ایسا انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے محبت کرتا ہے. اور محبت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا بھی ہے. تو لہٰذا ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شرط ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت ہم کو ہونی چاہیے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو کچھ بھی دے آپ اس کو لے لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہم کو دی ہے وہ تعلیمات پر عمل کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہاں پر رک جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہم کو نہیں بتائی ہے وہ تعلیمات پر ہم عمل نہ کریں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اطاعنی فقد اطاع اللہ. جو انسان میری اطاعت کرے گا گویا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا. جو انسان میرے کو فالو کرو مجھے فالو کرے گا گویا وہ اللہ تعالیٰ کو فالو کرے گا. من اطاعنی فقد اطاع اللہ. جو اللہ کے نبی کی اطاعت کرتا ہے ایسا انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے. تو لہٰذا میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے وہ تعلیمات پر مکمل طور پر اطاعت کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی مثال ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں، ایک انسان کو چاہیے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ بدعات سے بچیں، خرافات سے بچیں. دین کے اندر نئی نئی چیزیں جو رسم و رواج کے طور پر چلی آ رہی ہے وہ چیزوں کو ختم کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح منہج، جو صحیح تعلیم ہم کو دی ہے اس پر عمل کریں، اور جو دین کے اندر نئی چیز ہے اس سے بچیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہمیشہ تنبیہ کی ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ کو ڈرایا ہے بدعات سے کہ صحابہ یہ بدعات دین کے اندر نئی نئی کاموں سے بچو. کیوں؟ کیونکہ یہ بدعات گمراہی ہے، اور ہر گمراہی ایک انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. تو لہٰذا دین کے اندر نئی چیزوں سے بچنا چاہیے، اور جو دین کے اندر نئی چیزوں کو اختیار کرتا ہے، دین کے اندر نئی چیزوں کو لاتا ہے، ایسا انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں دین کے اندر اچھا کام کر رہا ہوں، یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ اچھا کام ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو اللہ کے نبی کے اوپر مکمل نازل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے اوپر دین کو مکمل کر دیا، اور جو دین کو اللہ کے نبی کے اوپر مکمل کیا اللہ تعالیٰ اس دین سے راضی بھی ہو گیا. تو لہٰذا اب دین کے اندر نئی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے اور کسی چیز کو حذف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا دین کے اندر نئے کاموں سے بچنا چاہیے. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اور ہر گمراہی ایک انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں وہ سنتیں جو ہم عملی طور پر نہیں کر رہے ہیں ان سنتوں کو ہم کو چاہیے کہ ہم احیاء کریں، اس کو زندہ کریں. مثال کے طور پر ہم میں سے بہت سارے پہلے کے جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ زیادہ تر مسواک کرتے تھے، اور آج کی جنریشن میں اور آج کے ماحول میں مسواک بالکل کم نظر آ رہا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لہٰذا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بجا نہیں لا رہے ہیں، نبی کی سنتوں کو صحیح طریقے سے مکمل طور پر ادا نہیں کر رہے ہیں، ہم کو چاہیے کہ وہ سنتوں کو دوبارہ سے اٹھائے، وہ سنتوں کو دوبارہ سے ہم عملی زندگی پر لائے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے میرے بھائیو. یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک عملی تقاضا ہے. اور اسی طرح سے ایک عملی تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں، اللہ کے نبی کے اوپر سلامتی کی دعائیں کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت کی دعائیں کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر جو اسلام پہنچایا ہے،
ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم نبی کے اوپر درود پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے معزز فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلامتی کی دعائیں پڑھتے ہیں، نبی کے اوپر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، نبی کے اوپر درود و سلامت کی دعائیں بھیجتے ہیں۔ لہٰذا اے ایمان والو، تم بھی نبی کے اوپر رحمت و سلامتی کی دعائیں کرو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود پڑھو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے اہل ایمان تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں، 10 گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ 10 درجات کو بھی بلند کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، تو لہذا ہم کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں، اور خاص طور پر جمعہ کے دن ہم کثرت سے اہتمام کریں درود پڑھنے کا۔ ویسے ہر وقت درود کا اہتمام کریں، لیکن جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور سلامتی کی دعا اس درود کے ذریعے سے ہی ہوا کرتی ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اگر ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تقاضوں کو دیکھنا ہے، تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق حسنہ کو جو صحابہ کے سامنے رائج کیا، جو اپنے اخلاق سے کفار اور مشرکین کے سامنے دعوت توحید دی، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، اس کا نتیجہ بہت بڑا نکلا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کل قیامت کی صبح تک جو بھی اسلام لائیں گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بدولت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح تعلیم دی ہے وہ اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ تو ہم کو بھی چاہیے، اگر ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اخلاق کے سب سے اونچے درجے پر رکھا ہے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ میں لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دوں، میں اچھے اخلاق لوگوں کو بتلاؤں، میں اچھے اخلاق کی ترغیب لوگوں کو دلاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، اگر ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت ہے تو لہٰذا ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے صحابہ کے سامنے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، اس طرح سے اخلاق کو ہم اپنے سامنے، اس طرح سے اخلاق کو ہم اپنانا چاہیے، اور ویسے ہی اخلاق کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے، اور اس کا نتیجہ بہت ہی بہترین نکل کر آئے گا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو اگر صحیح معنوں میں محبت ہے تو ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح تعلیمات، صحیح منہج، صحیح علم جب ہمارے پاس آ جاتا ہے تو وہ صحیح تعلیم ہم دوسروں تک پہنچانا چاہیے، وہ صحیح منہج ہم دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ اگر ہم اس طرح کا کام کرتے ہیں تو حقیقی معنوں میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلغوا عنی ولو آیا، آپ پہنچا دیجئے دوسروں کو، اگرچہ کہ میری ایک بات بھی اگر آپ کے پاس ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعلیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح منہج، صحیح تعلیم جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، اللہ کے نبی کی صحیح بات اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بات کو آپ دوسروں تک پہنچائیں، آپ اس میسج کو دوسروں تک پہنچائیں۔ تب آپ اس طرح سے اگر کام کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنوں میں محبت کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے 2 طرح کی باتوں کو بیان کیا ہے۔ شروعات میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اوپر اس کی اہمیت کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور اسی طرح دوسرا جو پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حقیقی معنوں میں محبت کرنا ہے تو اس کے کچھ عملی تقاضے تھے، اس کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو کرتے ہیں وہ محبت ایسی کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس چیز کی تعلیم نہیں دی ہے۔
محبت کرتے ہیں، لیکن اس کے بیچ میں اور اس کے پیچھے بدعات ہوتے ہیں، یا تو خرافات ہوتے ہیں، یا تو مشرکانہ عقائد ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو سمجھایا، اور صحیح تعلیم اللہ کے نبی نے صحابہ کو یہ دی ہے کہ اے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے جس طرح میرے مقام کو رکھا ہے، اللہ نے جو مجھے عزت دی ہے میرا اتنا ہی مقام رکھو، اللہ نے مجھے جتنی عزت دی ہے مجھے اتنی عزت رہنے دو، میری شان میں تم حد سے زیادہ غلو نہ کرو، میری شان میں تم حد سے زیادہ تعریفیں بیان نہ کرو۔ ایک مرتبہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، تو وہاں پر دو چھوٹے بچیاں تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلمات کہہ رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدًا، ہمارے نبی تو وہ نبی ہے جو کل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بچیوں کو روکا اور سمجھایا کہ کل کی باتوں کا علم اور قیامت کی صبح تک کا جو بھی علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے، تو لہٰذا ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہوئے اتنا غلو نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی صبح تک کا علم رکھتے ہیں، کل کی باتوں کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والا جو بھی نالج ہے، جو بھی علم ہے وہ رکھتے ہیں۔ نعوذ باللہ ہم کو اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے وہاں پر دو بچیوں کو تعلیم دی ہے کہ کل کا علم اور حال اور مستقبل کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ماضی کا علم، حال کا علم اور مستقبل کا علم یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض حضرات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کر دیتے ہیں، گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا تصور سمجھتے ہیں، اللہ کا تصور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خدائی میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک الگ شے ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ شے ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور ساری دنیا مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور سارے نبیوں کو اللہ نے پیدا کیا، سارے ولیوں کو اللہ نے پیدا کیا، سارے نیک لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو کوئی یہ انسان نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا تصور سمجھنا، جبکہ اللہ نے اپنی خدائی میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا۔ اللہ نے اپنا تعارف بیان کیا سورۃ الاخلاص کے اندر، کہا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ نے کسی چیز کو پیدا کیا، نہ اللہ سے کوئی چیز پیدا ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک الگ چیز ہے، وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہے۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنا گویا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے برابر ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح بعض حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے پہلا انسان سمجھتے ہیں، دنیا کی سب سے اولین مخلوق اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور وہی اللہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی ہم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے ہم کو پیدا کیا۔ تو گویا یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے اولین مخلوق ہے، گویا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حد سے زیادہ غلو کرنے کے برابر ہے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل انما انا بشر، اور بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں نعوذ باللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نور کا ایک حصہ ہے، جبکہ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا قل انما انا بشر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے کہیے کہ میں ایک انسان ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں۔ ہاں اس کے بہت سارے تفریق ہم کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل کرتا ہے، ہم انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ وحی نازل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی غیب کا علم دے دیتا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ غیب کا علم نہیں دیتا۔
اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا ہے، وہ نبوت کی کچھ نشانیاں ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شایان شان ہے. لیکن نعوذ باللہ یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا حصہ ہے، گویا یہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی ہم کو منع کیا ہے. اور بعض حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں فیض پہنچاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اچھے کاموں کا فیض پہنچاتے ہیں. جبکہ میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ ہوتے تو یہ دنیا ختم ہو جاتی. اس طرح کا عقیدہ رکھنا بھی غلط عقیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضُرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے کہیے کہ میں کسی کے نفس کا مالک نہیں ہوں اور نہ میں کسی کے نقصان کا مالک ہوں، الا ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیض پہنچاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقصان پہنچاتے ہیں، یہ عقیدہ بھی غلط عقیدہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تعلیم، جتنا منہج، جو صحیح علم صحابہ کو دیا ہے اپنے بارے میں، وہ علم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، وہ تعلیم کو سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. اسی طرح بعض حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر غیب کی باتوں کو جانا کرتے ہیں. جبکہ میرے بھائیوں غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ غیب کا علم اگر اپنے بندوں کو دیتا ہے تو وہ الگ بات ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی غیب کا علم ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے یہ کہلوانے لگایا ہے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ. اے نبی آپ اپنی امت سے کہیے کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا ہوں، غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اگر اللہ کے نبی کو اپنی طرف سے کچھ غیب کا علم دیتا ہے تو وہ الگ بات ہے. لیکن ہم یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت تک کی پورا علم رکھتے ہیں، پورا علم اللہ کے نبی کو غیب کا بھی ہے، تو یہ غلط عقیدہ ہے، یہ غلط منہج ہے. اور گویا اس طرح کا عقیدہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے برابر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنے کے برابر ہے. تو لہذا میرے بھائیوں اس برے عقائد سے ہم اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور بعض حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی زیادہ کر دیتے ہیں گویا وہ نبی کی شان میں تعریف کرنے کے برابر سمجھتے، جبکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گرا دیتے ہیں. جیسا کہ کچھ ایک ہی مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی حمد ہے، جو ان کی تعریفات ہے، صرف ایک مہینے کے لیے خاص کر دینا، باقی کے 11 مہینے ہم گول ہو جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے صرف ایک مہینے کے اندر ہی وہ تعلیمات پر عمل کرنا اور باقی کے مہینوں کو چھوڑ دینا، اور وہ بھی مہینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تعلیمات کو فالو نہیں کرنا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریف نہیں کرنا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنا اور نبی کی شان کو گرانے کے برابر ہے. تو لہذا میرے بھائیوں ان عقائد سے بچنا چاہیے، ان برے فعل سے بچنا چاہیے. یہ برے نظریے اور یہ برے عقیدوں سے ہم اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت کرنے والا بنا. آمین. اے اللہ ہم سب کو بدعات سے بچا. اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا بنا. آمین. اے اللہ ہم سب کو صحیح علم عطا فرما. آمین. اے اللہ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق دے. آمین. اے اللہ ہم سب کو برائی سے بچا. آمین. اے اللہ ہم سب کو صحیح ہدایت دے، ایسی ہدایت دے جو اللہ تیرے دین کی طرف ہم کو راغب کرے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آمین یا ارحم الراحمین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لی شانی کلہ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہ ربی لا اشرک به شیئا.